السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں وقاص مغل ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل غدافی کو اپنے ہی ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتے تو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سننا کہ جنرل غدافی کو اپنے ملک کے لوگوں نے کیوں قتل کیا۔ یہ ہیں لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل معمر غدافی، جنہیں اپنے ہی ملک کے عوام نے سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بے رحمی سے مار ڈالا تھا۔ ان کی لاش گٹر کے ایک پائپ لائن سے ملی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، نہ کرپٹ تھے اور نہ ہی غدار تھے، بلکہ ان کا شمار تو دنیا بھر کے اپنے ملک سے وفا کرنے والے لیڈروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ جنرل غدافی کے دور میں بجلی، پانی، گیس سب کچھ فری تھا۔ جب تک جنرل معمر غدافی کی حکومت تھی، کسی کے گھر بھی پانی، بجلی اور گیس کا بل نہیں آیا تھا۔ لیبیا کے عوام کو جب بھی قرض کی ضرورت پڑتی تو وہ کسی بھی بینک سے بغیر سود کے قرض لے سکتے تھے۔ کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر انہیں مفت دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور دیگر سامان جو فارمنگ میں استعمال ہوتا تھا وہ بھی گورنمنٹ فری میں دیتی تھی۔ اگر کوئی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو اس کا 50% گورنمنٹ خود ادا کرتی تھی، بلکہ گاڑی کی آدھی قیمت گورنمنٹ دیتی تھی۔ لیبیا میں ہر کسی کا گھر ہونا بنیادی حق تھا۔ نئے اور شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ $50,000 دیتی تھی۔ نیا گھر بنانے کے لیے اور تعلیم کا خرچہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہوتی تھی۔ والدین جس اسکول میں چاہیں اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتے تھے، ان کی فیس گورنمنٹ ادا کرتی تھی۔ اگر گریجویشن کے بعد کسی کو جاب نہیں ملتی تھی تو گورنمنٹ انہیں ہر ماہ تعلیم کے مطابق سیلری دیتی تھی۔ باہر ممالک کو تیل بیچ کر جتنا بھی منافع آتا تھا، اس کا ایک محسوس حصہ ہر مہینے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا تھا۔ لیبیا کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آج کل ترقی یافتہ ممالک سے بھی بڑھ کر تھا دوستو۔ لیکن ہوا کیا؟ جنرل غدافی کو مارنے کے بعد آج موجودہ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں ہے دوستو۔ لیبیا میں باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر طرف بمباری۔ لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں، ہر روز ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں۔ بمباریوں میں اکانومی تو بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیبیا اتنا اچھا اور پرامن ملک تھا، لوگ خوشحال تھے، تو جنرل معمر غدافی کو کیوں مارا گیا تھا؟ اتنی بے رحمی سے کیوں مارا گیا؟ جنرل غدافی کو مارنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ امریکہ کا حکم نہیں مانتا تھا، امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ جنرل غدافی کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مسلمان متحد ہو جائیں، ورنہ شام، عراق اور فلسطین کی طرح امریکہ اور دشمن ممالک ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے آپ سب کو۔ جنرل غدافی کہا کرتے تھے کہ میرے بعد لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، جو 143 ٹن گولڈ ریزرو موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو تیل پوری دنیا میں $US میں بیچا جاتا تھا، وہ اب دینار اور روپے میں بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا یہ ارادہ تھا کہ افریقہ میں گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کی جائے اور اسی کرنسی سے افریقہ کے اندر سارے ٹریڈز ہوتے رہیں۔ اسی طرح فرانس کی کرنسی کو دینار میں ریپلیس کرتے اور اس سے سارے ٹریڈ اور کاروبار کرتے، اور آہستہ آہستہ فرانس کا کنٹرول سارے ملکوں سے ختم ہو جاتا۔ اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ جنرل غدافی کو یا تو بالکل گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے، یعنی ان کا دور حکومت ختم کر دیا جائے، یا پھر انہیں مار دیا جائے۔ امریکہ بس ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور جنرل غدافی کو مار دیں۔ 2010 میں اکانومی کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا۔ لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا۔ امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا، ایک چنگاری چاہیے تھی۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کر دی۔
اس چھوٹی سی چنگاری کو آگ بنا دیا گیا اور بجھنے بھی نہ دیا۔ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ مظاہروں کو روکنے کے لیے قذافی اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باغی قذافی کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ اور مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم قذافی کے خلاف لیبیا کے عوام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ 20 اکتوبر 2011 جنرل قذافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ان کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اس میں قافلے کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن قذافی خود بچ گیا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر چھپ گیا تھا۔ باغیوں نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں باہر نکالا اور بے دردی سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ جنرل قذافی اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور بہت بے رحمی سے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ وہ دن ان کی لاش فریزر میں رکھی گئی، پھر اسے دفن کیا گیا۔ لیبیا کے لوگوں کو اب جنرل قذافی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جنرل قذافی کہا کرتے تھے، میں جاؤں گا اور لیبیا کی شان و شوکت ساتھ لے جاؤں گا۔ اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آج لیبیا رہنے کے قابل نہیں ہے دوستو۔ دنیا بھر کی باغی جماعتیں آج لیبیا میں ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس نے اپنے گھر کا کوئی فرد نہ کھویا ہو۔ آج لیبیا کے لوگ رو رو کر جنرل قذافی کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان اپنے وطن کی خاطر جان دے سکتا ہے، جو انسان وطن کی خاطر وطن میں رہ کر مشکلات برداشت کرتا ہے، اس کی قدر ضرور کریں۔ کسی اور کے کہنے پر اپنے محسن کے خلاف کبھی غداری مت کیجیے گا، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔